الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا جيفة وطالبها كلاب، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا اور کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں جائے گا. سب اللہ کی مرضی سے آئے ہیں اور سب اللہ کی مرضی سے جائیں گے. دنیا کے اندر کوئی معمولی سی چیز بناتا ہے تو اس بنانے کا مقصد ہوتا ہے، اس کو برتنے کے اصول ہوتے ہیں، اس کے استعمال کرنے کے طریقے متعین کیے جاتے ہیں. وہ چیز اگر اصول کے مطابق استعمال ہوگی تو فائدے مند ہے، اور اگر اصول کے خلاف استعمال ہوگی تو ضرر رساں ہے. ایک بلب بنایا گیا، بلب بنانے کے اصول مقرر کیے گئے، ان اصول کے مطابق اس بلب کو استعمال کیا جائے گا تو روشنی دے گا، اور اگر ان اصولوں کے مطابق اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا تو انسانی زندگی کا چراغ گل کر دے گا. مثلاً اصول مقرر کیا گیا اس طرح کی تاریں ہوں اور ان تاروں کا مین بجلی کے مرکز سے تعلق ہو اور آگے ہولڈر لگا ہوا ہو، اس ہولڈر کے اندر اس طرح تار لگائی گئی ہوں اور ان میں بلب اس طرح لگایا گیا ہو، اور اس بلب کا کنیکشن مین مرکز سے جن نشانات کا رابطہ ہے ان نشانات پر اس کو ٹچ کر دیا جائے تو وہ بلب روشنی دینے لگے گا. اور نشیب و فراز جو ہے اس نشیب و فراز کو دکھلانے لگے گا. حشرات الارض اور وہ چیزیں جو نقصان دہ ہیں ان چیزوں کی نشاندہی کرنے لگے گا. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کی روشنی میں پڑھنے کی سہولت فراہم کرے گا. لیکن اگر یہی بلب کوئی آدمی اصولوں سے ہٹ کر اپنے منہ میں لگا لے اور اپنی دونوں انگلیاں مین سوئچ میں لگا دے تو انجام یہ ہوگا کہ بلب تو جلنے کے بجائے انسانی زندگی کا چراغ گل ہو جائے، یا اتنی زور سے کرنٹ جھٹکا مارے گا کہ اگر وہ انتہائی طاقتور کرنٹ ہے تو وہ اٹھا کے دیوار پہ پٹک دے گا، اور اگر وہ ایسا کرنٹ ہے جو کہ انسانی
خون کی بنیاد پر وہ انسان کو چپکا لیتا ہے اور اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ انسانی زندگی ختم نہ ہو جائے تو وہ چپکا لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد تقریباً 1350 سال بعد یہ بلب ایجاد ہوا اور اس کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں۔ تو خالق کائنات جس نے بلب کے اجزاء بنائے، شیشہ کہاں سے آیا، دھات کہاں سے آئی، اس میں استعمال والے تار کہاں سے آئے، کاپر کہاں سے آیا، پلاسٹک کہاں سے آیا، ٹرانسفارمر کے آئٹم کہاں سے آئے، بجلی کہاں سے آئی، بجلی کو تاروں کے اندر چلانے کی صلاحیت اور سوچ کس نے دی، یہ تمام چیزیں خالق کائنات کی دی ہوئی۔ خالق کائنات نے یہ تمام چیزیں پیدا فرمائیں اور انسان کو عقل و شعور دیا کہ اس نے ان چیزوں کو تشکیل دی اور انسان موجد بن بیٹھا۔ حالانکہ اس نے تو ترکیب کی ہے، تشکیل کی ہے، آئٹم کو ملایا، ایک خاص سانچے میں ڈھالا اور ان تمام چیزوں کے نتیجے کے اندر اس نے اصول مقرر کیے اپنے تجربات کی بنیاد پر۔ حالانکہ اس سے پہلے کئی تجربات فیل ہوئے، اس کے بعد ایک تجربے پہ رائے قائم ہوئی اور ہم اس کے اوپر ایسا یقین رکھتے ہیں جیسے سورج نکلنے کا یقین۔ اور اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، جو مالک ہے، جو پالنہار ہے، جو رزاق ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو عزیز و جبار ہے، جو قہار ہے، جو جبار ہے، جو جبروت ہے، جو مہیمن، جو حی، جو قیوم ہے، جو فعال لما یرید ہے، جو منعم حقیقی ہے، جو محسن حقیقی، جو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ایک نظام بنانے والے ہیں، وہ خالق کائنات جس خالق کائنات نے اس زمین کو سجایا اور اس زمین کو ایسا صندوق بنایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس صندوق کے اندر کپڑے بھی رکھ دیے، غذائیں بھی رکھ دیں، معدنیات بھی رکھ دیے اور مختلف قسم کے ذخائر بھی رکھ دیے اور بہت سے ایسے آئٹم جن کا ابھی تک ظہور نہیں ہوا، وہ تجربات کی بنیاد پر، انسانی جستجو کی بنیاد پر منظر عام پر آئیں گے کہ ایک وقت تھا کہ پٹرول کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ رب العالمین نے یہ معدن اس کے اندر رکھا تھا۔ ایک وقت تھا کہ خلیجی ممالک کے اندر کوئی ویزا لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک صاحب گزشتہ دنوں بتلا رہے تھے کہ 2 ریال کے اندر ویزا دیا جا رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ اس ریگستان میں کون رہے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس ریگستان کو گل گلزار بنانا تھا، خزائن رکھے جانے تھے، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین تھی، اس سے رشد و ہدایت کا پھیلنے کا فیصلہ تھا، اس کے اندر خزائن کا انتظام کیا گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ پانی نہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو، تو قرآن نقشہ پیش کر رہا ہے کہ ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وادٍ غیر ذی زرع، بالکل بنجر وادی ہے، چٹیل میدان ہے، پہاڑ ہیں، اور اللہ رب العالمین کو معلوم تھا اس کائنات کے اندر ایک سرزمین ایسی ہے جس سرزمین کے اندر ہم وہ کچھ رکھیں گے جو دنیا کے وجود کا سبب بنے گی، ایسی شخصیت کی پیدائش کریں گی جو پیدائش کے اندر تو آخر ہوگا، خلقت کے اندر پہلے ہوگا، جو نبوت کے اندر آخر ہوگا، لیکن اس کی نبوت کا رسالت کا فیصلہ آدم کی پیدائش سے پہلے ہوگا، جو اس کائنات کا نوشہ ہوگا، جو اس دھرتی کا سبب وجود ہوگا، جس کی بنیاد پر رحمت للعالمین کا فیصلہ کیا جانا ہوگا، جو مبشر ہوگا، جو نذیر ہوگا، جو
ہادی ہوگا، جو عاشر ہوگا، جو عاقب ہوگا، جو اپنی امت پر ایسا مہربان ہوگا کہ 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہ السلام وہ پکار رہے ہوں گے، اللہ کے عرش کے نیچے کھڑے ہوئے کپ کپی تاری ہوگی، وہ کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، آدم بھی کہہ رہے ہوں گے علیہ السلام میرا کیا بنے گا، نوح علیہ السلام جو آدم ثانی ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی میرا کیا بنے گا، ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی میرا کیا بنے گا، شعیب علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی میرا کیا بنے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی میرا کیا بنے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہے وہ بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی میرا کیا بنے گا، اور محمد ربی جو یتیم سمجھے گئے لیکن وہ در یتیم تھے، وہ یکتا موتی تھے، وہ خاتم النبیین تھے، وہ خاتم الکتاب لے کے آنے والے تھے، وہ خاتم الامم کے پیغمبر تھے، وہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پکار رہے ہوں گے امتی امتی میری امت کا کیا بنے گا۔ ایسا خزانہ اللہ نے زمین میں سجایا تھا۔ 1950 کے بعد اس خزانے کی دریافت ہوئی، لیکن یہ خزانہ اللہ نے زمین میں رکھ دیا تھا۔ تو اس صندوق کو اللہ رب العالمین نے سجایا، ایسی ایسی نعمتیں اس کے اندر رکھ دی، اور اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو اس انسان کے لیے بنایا۔ ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہاری لیے سجائی گئی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ دو پہاڑ ٹکرا گئے، اس سے زیادہ یقین اس بات پر ہے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان الدنیا خلقت لکم، یہ کائنات، اس کائنات کی رعنائیاں، اس کائنات کی دولتیں، اس کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے خلقت لکم، یہ تمہارے ناز و نخرے کے لیے پیدا کی گئی۔ ایک اسرائیلی روایت ہے، ایک اسرائیلی روایت ہے، اس اسرائیلی روایت کا اصول یہ ہے کہ لا نصدقہ ولا نکذبہ، نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ ہم تکذیب کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، 950 سال محنت کی، انسان کے مضبوط سے مضبوط اعصاب بھی جواب دے دیتے ہیں، لیکن وہ پیغمبر کے اعصاب تھے، وہ پیغمبر کے قوت تھے۔ نوح علیہ السلام نے آخر میں اللہ سے درخواست کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اتنے نافرمان ہو گئے، اتنے نافرمان ہو گئے، اے پروردگار کسی بھی ایسے شخص کو زمین پہ مت چھوڑیے جو آپ کی نعمتوں کا نافرمان، جو آپ کی نہیں مانتا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا نوح چلو تم ایک کام کرو، برتن بناؤ۔ مٹی سے برتن بنانے کا کام لگا دیا گیا، برتن بنا دیے۔ برتن بنانے کے بعد نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب ان برتنوں کو توڑ دو۔ نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، آدم ثانی ہیں۔ نوح علیہ السلام کو دل پہ شاک گزرا کہ میں نے کتنی محبت سے یہ برتن بنائے، اللہ رب العالمین نے توڑنے کا حکم فرمایا لیکن حکم تھا توڑ دیا۔ اللہ نے کہا نوح ان برتنوں کے توڑنے سے تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا پروردگار بڑی تکلیف ہے۔ فرمایا اس انسان کو ہم نے اس سے زیادہ محبت سے بنایا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ انسان جہنم میں جائے، لیکن یہ انسان تلا بیٹھا ہوا ہے کہ جہنم میں جانا ہی۔
اللہ کے رسول محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اور میں ایسے ہیں جیسا کہ کسی نے ایک لاوا ایک جگہ آگ لگائی ہو اور پروانے اس چراغ کے اوپر ٹوٹ پڑ رہے ہوں اور اس چراغ کے اندر جل کے مرنا چاہتے ہوں، لیکن ایک شخص ان پروانوں کو اس میں گرنے سے بچانا چاہتا ہو، تو تمہاری میری مثال ایسی ہے جیسے چراغ جلایا گیا، آگ جلائی گئی اور تم آگ میں گرنے پہ تلے ہوئے ہو، میں تمہارے دامن کو پکڑ پکڑ کے جہنم کی طرف سے منہ پھیر کے اللہ کی طرف پھیر رہا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے سجایا، ایک بلب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1350 سال بعد ایجاد ہوا، اس کو اصول کے مطابق استعمال کیا جائے تو وہ روشنی دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اور نشیب و فراز دکھلاتا ہے، ٹھوکر سے بچاتا ہے، مطالعے کی استعداد دیتا ہے، پڑھنے کی صلاحیت دیتا ہے، ہوا دیتا ہے، پنکھا دیتا ہے، اور بجلی ایجاد ہونے کے بعد پنکھا بھی اسی سے چل رہا ہے، بلب بھی اسی سے چل رہا ہے، بلب کے اندر یہ خصوصیت، بجلی کے اندر یہ خصوصیت، اب یہ تمام چیزیں اصولوں کے مطابق استعمال ہوئی تو یہ فائدہ دے رہی ہیں۔ تو خالق کائنات جس نے اس انسان کو پیدا کیا اور اس پورے وجود کے اندر انسان کی عقل کو پیدا کیا، وہ خالق کائنات نے دنیا کو بے مقصد پیدا کر دیا، اس کے کوئی اصول مقرر نہیں کیے، اس میں راحت اور اطمینان کے لیے کوئی اصول مقرر نہیں کیے، اس میں زندگی گزارنے کے کوئی اصول مقرر نہیں کیے۔ کیا بھیڑ بکریوں کی طرح کیسے ماں باپ اور پھر اولاد کے بعد چرنا، کھانا پینا، ہگنا موتنا اور پھر اس کے بعد مر جانا؟ جبکہ اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمل اور بیکار پیدا کر دیا؟ تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں، اتنا ناز ہم نے یوں ہی اٹھا لیا تمہارا کہ وہ معدنیات جو ابھی 50 سال پہلے دریافت ہوئی، وہ گیسز جو ابھی 50 سال پہلے دریافت ہوئی اور اس نے دنیا کے رنگوں کو بدل دیا، کارخانوں کے پہیے چلنے لگے اور ایسی ایسی چیزیں بننے لگیں کہ اگر تصور کیا جائے تو اس کا تصور کرنا مشکل کہ ایک اللہ رب العالمین نے پٹرول پیدا فرمایا، اس پٹرول کے ذریعے سے کیسی کیسی چیزیں چلنے لگی، ہوا کے اندر لوہا اڑنے لگا، دھاتیں اڑنے لگی، انسان اڑنے لگے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے بڑے بڑے کارخانوں کی مشینریاں چلا دی، بلڈوزر چل رہے ہیں، بڑی بڑی کرینیں چل رہی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں جو مہینوں کا سفر ہے دنوں میں طے کر رہی ہیں، دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر رہی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک ادنا سی مخلوق پٹرول ہے، اس کا یہ رنگ ہے۔ پھر آگے بڑھتے چلے جائیے تو آپ کو نظر آئے گا اسی پٹرول کے ذریعے سے آپ کو مٹی کا تیل بھی نظر آ رہا ہے، اسی پٹرول کے ذریعے سے اس میں دھاتیں نظر آ رہی ہیں، اسی پٹرول کے ذریعے سے گیسز نظر آ رہی ہیں، اسی پٹرول کے ذریعے سے پولی پاپلین نظر آ رہا ہے، اسی پٹرول کے ذریعے ایکریلک نظر آ رہا ہے، اسی پٹرول کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں کپڑے بن رہے ہیں، اسی پٹرول کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں کمبل بن رہے ہیں، اسی پٹرول کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں پلاسٹک کی مولڈنگ چیزیں بن رہی ہیں، اسی پٹرول کے ذریعے سے اللہ کی کتنی نعمتیں وجود میں آ رہی ہیں جو انسان برت رہا ہے، جو انسان استعمال کر رہا ہے۔ ایک انسان کے پاؤں کے اندر معذوری پیدا ہو گئی، اسی پٹرول کے ذریعے سے نکلنے والا
پلاسٹک کے ذریعے سے مصنوعی پاؤں بن رہا ہے، مصنوعی ہاتھ بن رہا ہے، اسی پیٹرول کے ذریعے سے مصنوعی چیزیں بن رہی ہیں، انسان کے ان نقص کو دور کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ادنا مخلوق پیدا کی جو انسان کی چاکری کے لیے ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کائنات کے اندر ایک انقلاب برپا کر رہے ہیں۔ 50 سال پہلے چلے جائیے، 60 سال پہلے چلے جائیے، 70 سال پہلے چلے جائیے تو دنیا کے اندر آپ کو نظر آئے گا بھگیاں چل رہی ہیں، دنیا کے نظر آئے گا آپ کو موٹے موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر نظر آئے گا معمولی زندگی گزر رہی ہے۔ دنیا نے دیکھا ایک اللہ کی ادنا مخلوق پیدا ہوئی تو روڈیں وجود میں آ گئی، اس روڈ کے لیے ڈامر وجود میں آ گیا، اس روڈ کو بنانے کے لیے بلڈوزر وجود میں آ گیا، اس روڈ کو بنانے کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں وجود میں آ گئی۔ اللہ رب العالمین کی ایک ادنا مخلوق ہے جو مخلوق انسان کے لیے پیدا کی گئی، وہ مخلوق اللہ رب العالمین دنیا کے نقشے کو پھیر دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا، اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس انسان میں خاتم النبیین کو پیدا کیا، اس انسان کو اللہ رب العالمین نے جنس و انس کا امام بنا دیا۔ اس انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں تم کو بتلا دینا چاہتا ہوں فرشتوں کی جماعت، تم میرے مقرب ہو، تم میں سے جو پیدا ہوئے رکوع کی حالت میں قیامت تک رکوع کرتے رہیں گے، جو پیدا ہوئے سجدے کی حالت میں وہ قیامت تک سجدہ کرتے رہیں گے، جو پیدا ہوئے سبوح قدوس کہنے کے لیے وہ قیامت تک سبوح قدوس کہتے رہیں گے، جو پیدا ہوئے رحمان الرحیم کہنے کے لیے وہ قیامت تک رحمان الرحیم کہتے رہیں گے، جو پیدا ہوئے الحمدللہ رب العالمین کہنے کے لیے وہ قیامت تک الحمدللہ رب العالمین کہتے رہیں گے۔ تم سن لو، میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جس کو میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ اعلان کون کر رہا ہے؟ اگر بش اعلان کرے تو جتنی بڑی طاقت اتنا بڑا اس کا خلیفہ، اللہ اس کائنات کے خالق، اللہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والے، اس کا خلیفہ کتنا طاقتور ہوگا، اس میں اللہ نے کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہوں گی۔ اللہ نے اعلان کر دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کے اندر وہ تمام چیزیں رکھ دی، وہ تمام علوم رکھ دیے، وہ تمام معارف رکھ دیے، وہ تمام خزانے رکھ دیے، وہ تمام صلاحیتیں رکھ دی جو ایک کائنات کو چلانے کے لیے چاہیے۔ اس آدم کو ہم نے پیدا کیا، اس آدم کی اولاد میں اللہ نے کیا کیا صلاحیت رکھی۔ اے مسلمانوں تم بھول گئے اللہ نے تم کو کیوں پیدا کیا تھا، اے مسلمانوں تم بھول گئے تمہارے خالق کائنات نے تمہارے اندر کیا کیا صلاحیت رکھی تھی، تم بھول گئے تمہارا خالق کائنات تم سے کیا چاہتا تھا، تم بھول گئے، تم اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول گئے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے۔ دنیا جو جنت نظیر بن سکتی تھی تم نے اس کو دیکھتا ہوا لاوا بنا دیا۔ ایک انسان سے ڈر رہا ہے، ایک انسان اپنے سائے سے ڈر رہا ہے، ایک ماں اپنے بیٹے سے ڈر رہی ہے، ایک باپ اپنی اولاد سے ڈر رہی ہے، اور بیٹے اپنے باپ سے ڈر رہے ہیں، باپ بیٹے سازشیں کر رہے ہیں۔ تاریخ دیکھ رہی ہے، کبھی بھیڑیے نے اپنے باپ کو نہیں مارا لیکن انسانیت دیکھ رہی ہے، ایک انسان کو مار رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو مار رہا ہے چند ٹکوں کے خاطر، ایک بیٹا اپنے باپ کو مار رہا ہے چند ٹکوں کی خاطر، ایک ماں اپنے بیٹے پہ جادو کرا رہی ہے، ایک بیٹی اپنی ماں پہ جادو کرا رہی ہے، ایک عالم فراموش کر گیا، اپنے علم کو فراموش کر گیا، اپنے مقام کو فراموش کر گیا، اللہ کو فراموش کر گیا، اپنے مقصد کو فراموش کر دیا، قال اللہ قال رسول کی صدا پر لبیک کہنا فراموش کر گیا، اور وہ علماء سو میں چلا گیا اور وہ بھول گیا مجھے لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تم کو ایسے ہی محمل بیکار پیدا کر دیا۔ علماء کو خطاب کیا، غیر عالم کو خطاب کیا، عورتوں کو خطاب کیا، بچوں کو خطاب کیا، بوڑھوں کو خطاب کیا، پروردگار عالم نے خطاب کیا افحسبتم انما خلقناکم، کیا ہم نے تم کو یوں ہی محمل بیکار پیدا کر دیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم لوگ لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ہماری پیدائش کا مقصد ہے اور پھر اس کا مقصد متعین کیا ہے اللہ نے۔ اگر یہ انسان کا پرزہ اس مقصد کو پورا کرے گا
یہ کائنات اس کے قدموں تلے ہے، اور اگر اس مقصد کو فراموش کر دے گا، یہ تو کائنات کا ذرہ ہے۔ ایک موقع پر حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اچھے قاری تھے، اور مسلم شریف میں مولانا منظور نعمانی صاحب کے شاگرد، بخاری میں مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، حضرت جی مولانا یوسف صاحب سے بیعت، پھر حضرت جی مولانا انعام صاحب سے بیعت، اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عربی جماعتوں کے مترجم۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا قلبی تعلق تھا، والد صاحب کا بھی ان سے بڑا قلبی تعلق تھا، پاپوش میں ان کا مکتب تھا۔ تو ایک دن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، باتیں ہونے لگی، دونوں حضرات بڑی محبت سے باتیں کرتے، سارے کام روک دیتے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب چوکی پہ بیٹھا کرتے تھے، والد صاحب سے کہنے لگے، قاری صاحب اللہ نے ایک عجیب بات سجھائی، کہنے لگے کہ پوری کائنات کے اوپر میں نے غور کیا، اس بات کو بتانے سے پہلے اس بات کا ذکر کر دوں کہ یہ پوری دنیا، اس کے مقابلے میں سورج کئی گنا بڑا ہے، اور سورج سے بڑی کئی کہکشائیں ہیں، ان سب کو ملا کر کائنات کہا جاتا ہے۔ ایسی کہکشائیں بھی ہیں کہ دنیا بننے سے آج تک اس کی روشنی زمین پر نہیں پہنچ سکی، اس سب کو ملا کر کائنات کہا جاتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ پوری کائنات کے مقابلے میں قاری صاحب یہ بتلائیے پاکستان کی کیا حیثیت ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگے بہت مختصر سی، پھر کہنے لگے کہ اس پوری کائنات کے مقابلے میں کراچی کی کیا حیثیت؟ پھر فرمانے لگے کہ اس پورے کراچی کے مقابلے میں پاپوش کی کیا حیثیت؟ اور پھر اس پورے پاپوش کے اندر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی کیا حیثیت؟ پھر اس مذہب کے اندر عبدالحی کی کیا حیثیت؟ فرمائے لگے بالکل ذرہ جو کسی شمار میں نہیں۔ لیکن جب عبدالحی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے یہ ننھے ننھے ہاتھ اللہ کے عرش پہ پہنچ جاتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ جب عبدالحی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ایک ذرہ نے ہاتھ اٹھایا، پوری کائنات اس کے نیچے آ گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو عروج و زوال کی ایسی صلاحیتوں سے متصف کر دیا ہے کہ جس کا تصور کرنا مشکل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ہم کو پیدا کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ جب بے مقصد پیدا نہیں کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کا کوئی انتظام بھی کیا کہ ہم اس مقصد کی طرف آ جائیں۔ بس اس پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے اللہ کی بندگی، صبح سے شام تک کی زندگی میں اپنی بندگی کرنا۔ اور بندگی کا مفہوم کسی اور موقع پہ عرض کروں گا، صرف نماز روزہ نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین اگر چاہتے تو اللہ رب العالمین ہم کو پورے دن بھر کہتے سجدے میں پڑے رہو، حق بجانب تھے، کیونکہ سانس بھی اس کی، جان بھی اس کی، مال بھی اس کا، آنکھیں بھی اس کی، زبان بھی اس کی، کان بھی اس کے، ہاتھ پاؤں بھی اس کے، قلب بھی اس کا، جگر بھی اس کا، پھیپھڑے بھی اس کے، گردے بھی اس کے، رگیں بھی اس کی، خون کا دورانیہ بھی اسی کا، سب کچھ اسی کا۔ اور کیوں نہ ہو اسی کا؟ جس ذرے سے ہمارا ذرہ وجود میں آیا تو وہ ذرہ بھی اسی کا۔ اور اس بند کمرے کے اندر، پیٹ کے اندر جو تشکیل کی، اتنی حسین تشکیل کی
کہ جو دیکھ رہا ہے رشک کر رہا ہے کیا حسین بچہ پیدا ہوا، کیا حسین فرد ہے، اللہ نے تشکیل کی۔ کون تھا وہاں پر؟ نقش و نگاری کرنے والا، آنکھیں بنانے والا، ناک بنانے والا، بال بنانے والا، بالوں کو کلر دینے والا، رنگوں کا انتظام کرنے والا، اس سانچے کے اندر جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو بنانے والا، پیشاب کا نظام، پخانے کا نظام، سانس کا نظام، کھانے کا نظام، آنکھوں کا نظام، کانوں کا نظام، کون ذات؟ پورے کے پورے اللہ ہی ہیں، اللہ، کوئی نہیں۔ اب اس اللہ نے جب ہم کو پیدا کیا، پورا نظام ہمارے لیے بنایا، تو اب اگر ہم اس کے ان تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے تو کیا ملکوں میں امن آئے گا؟ کیا شہروں میں امن آئے گا؟ کیا محبتیں وجود میں آئیں گی؟ کیا اتفاق ہوگا؟ کیا رواداری کا معاملہ ہوگا؟ کیا حسن معاشرت کا انتظام ہوگا؟ کلا واللہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کافروں کے ملکوں کے اندر نظر آ رہا ہے تو اصول وہی ہے جو خالق کائنات نے مقرر کیے تھے، انہوں نے اپنا لیا۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام سے حاصل کر کے اپنا لیا، تو وہاں سکون اگر کہیں پر ہے تو وہ اسی اصول کی بنیاد پر۔ انصاف، یہ اللہ کا اصول ہے، جہاں انصاف وہاں امن۔ صلہ رحمی، جہاں صلہ رحمی وہاں اللہ کی رحمت۔ رواداری، ہمبلنس، آپ غور کریں گے بزنس کے اندر اگر ترقی نظر آ رہی ہے تو اسلامی اصولوں کی بنیاد۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یا اللہ ہم مسلمان ہیں لیکن عروج ان کو دیا آپ نے۔ پھر کہنے لگے کہ مجھے سمجھ میں آیا کہ اصل بات یہ ہے کہ حق کے ساتھ باطل اصول لگ گئے اور باطل کے ساتھ حق اصول لگ گئے، تو حق اصولوں نے باطل کو بھی عروج دے دیا، اور حق کو جب باطل اصول لگے تو حق کو بھی زوال دے دیا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہم کو چھوڑا نہیں، 11 مہینے دیے، کہا کہ چلو تم یوں کر لو کر لو کرو، لیکن ایک مہینہ اللہ رب العالمین نے ایسا رکھا جس میں تربیتی کیمپ لگا دیا اللہ رب العالمین نے، اس مہینے کا نام ہے رمضان۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکات کو سمجھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے پروردگار عالم ہم کو اتنی عمر عطا فرما دیجئے کہ ہم جو ہے رمضان تک پہنچ جائے اور رجب اور شعبان کا مہینہ خیر و برکت کے ساتھ گزرے۔ اب چند دنوں بعد رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے، چونکہ سال کے مقابلے میں 2-3 ہفتے ہوں گی، کیا حیثیت، اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین شعبان کی مڈ کے اندر ایک اہم رات رکھ دی، جس رات کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے عجیب غریب تشکیلیں ہوتی ہیں، اور جس رات کے بارے میں روایات میں آتا ہے، کسی موقع پہ انشاءاللہ عرض کروں گا کہ جس رات کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر نظر کرم فرماتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، اور زمین کے اوپر اللہ رب العالمین بنو کلاب، ایک قبیلہ تھا جس کے پاس بہت زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں، تو بنو کلاب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر انسانوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو یہ قیمتی رات 15 شعبان کو آنے والی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کئی فیصلے ہونے ہیں، درازی عمر کے فیصلے ہونے ہیں، رزق کے فیصلے ہونے ہیں، اور خیر و برکت کے فیصلے ہونے ہیں، تو یہ تمام چیزوں کے فیصلے ہونے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے مڈ میں رکھی کہ تاکہ کچھ تو بریک لگ جائے۔ جیسے آپ نے دیکھا کانکارڈ ایک جہاز بنا تھا، تو اس جہاز کی اسپیڈ اتنی تھی کہ اس کو روکنے کے لیے پٹے لگائے گئے تھے، تو انسان 11 مہینے اللہ کی نافرمانی میں اتنا آگے بڑھ گیا، اتنا آگے بڑھ گیا، تو اللہ رب العالمین نے رجب کے مہینے میں حضور کی دعا سکھلائی، اور شعبان کے مہینے میں مڈ شعبان کے اندر ایک پٹا لگا دیا کہ تمہاری نافرمانی کا جو جہاز اس کو بریک نہیں لگ رہا، اس بریک کو لگا لو، 15 شعبان میں اللہ سے توبہ کر لو، بخشش مانگ لو، درازی عمر مانگ لو، رزق کی ترقی مانگ لو، اور 15 دن اس طرح گزار لو کہ رمضان کی قیمتی مہینہ ضائع نہ ہو جائے۔
تو میرے پیارے بھائیوں، یہ تو مجھے اپنی نفس کو خطاب ہے. اگر آپ سن رہے ہیں تو اپنی نفس سے خطاب کر لیجئے. اس پٹے کو سمجھیے، اس پٹے پہ اپنی نافرمانی کا جہاز روک دیجئے. اور اللہ کے یہ فرمان وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ دوڑو، لپکو اللہ کی مغفرت کی طرف. مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت کی رات آ رہی ہے، مغفرت کے دن آ رہے ہیں، اور ہم کو یہ مہینہ اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ ہم نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو بھی روزہ رکھوا دیا اور کہا کہ روزے داروں کی دعاؤں پر صرف آمین کہتے رہے. ہم کو اتنا محبوب ہے یہ مہینہ. بریک لگا لو، نافرمانی کا بریک لگا لو، قتل و غارت گری کے بازار کو بند کر دو، ذخیرہ اندوزی سے توبہ کر لو، اور نیکیوں کو لوٹنے کے مہینے کے اندر مال بنانے کی فکر کو چھوڑو، چیزوں کو مہنگا مت کرو. اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کی غیرت کو جوش آتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ پاکستانی اپنے لیے خیر کے فیصلے کروا لیں گے اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کر لیں گے. اس کے لیے نظام الاوقات بنائیے، کس وقت اٹھنا ہے، اپنے کاروباری مصروفیات کو اس طرح بنائیے کہ آپ کو قرآن کریم پڑھنے کا وقت ملے، آپ کو عبادات کرنے کا وقت ملے. کاروباری معاملات کو پہلے نمٹا لیجئے تاکہ جھوٹ سے بچنے کا موقع مل جائے. جھوٹے وعدے مت کیجئے، جو وعدے ہیں ان کو نبھانے کی کوشش کیجئے، اور اگر نبھانے کی ابھی طاقت نہیں اس کا سیٹلمنٹ کیجئے. شوال کا ٹائم دے دیجئے، لیکن جھوٹے وعدے مت کیجئے، اور اپنا نظام بنائیے اور تمام چیزوں کو مینٹین کیجئے 15 شعبان سے پہلے. اور 15 شعبان میں 3 فیصلے ہونے ہیں، تو ان فیصلوں میں درازی عمر کا فیصلہ ہے، رزق کی برکت کا فیصلہ ہے، اور بخشش کا فیصلہ ہے. یہ 3 فیصلے اللہ سے اپنے حق میں کروا لیجیے. اور اللہ کی طرف سے باقاعدہ اعلان کیا جاتا. دیکھیے بادشاہ نے دروازہ کھول دیا، دربار کھول دیا، کہ ہر میری رعایا کا ہر فرد، امیر، غریب، بوڑھا، لنگڑا، لولا، ہر ایک آئے اور جو مانگے گا میں دوں گا. تو اللہ رب العالمین 15 شعبان کو مقرر کر دیتے ہیں، فرشتے وہ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی. اللہ اعلان کر رہا ہو اور ہم لینے کے لیے تیار نہ ہو تو ہم سے زیادہ نافرمان کون ہوگا؟ ہم سے زیادہ خسر کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین ایک دفعہ ناراض ہو کے فرما رہے قرآن کریم میں انلزمکموها وانتم لها کارہون، ہم تم کو ہدایت چپکا دے جبکہ تم منہ پھیر کے بھاگ رہے ہو. یہ اللہ کی غیرت سے بعید ہے. اللہ ہدایت نہیں چپکا. طلب پیدا کرنے پڑتے کہ ایک قدم اٹھاؤ پھر دیکھو ہماری رحمتوں کی بارش. اور اللہ رب العالمین، یاد رکھیے گا، اللہ نے ہم کو اتنی عمر عطا فرما دی کہ رجب کا مہینہ خیر سے گزر گیا، شعبان کا مہینہ مڈ ہونے والا ہے، اور اللہ سے ہم درخواست کرتے ہیں ہم کو رمضان بھی دے دے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنے کیمپ میں داخلے کے لیے موقع دے رہے ہیں تو نوازنا چاہتے ہیں، ورنہ آنے ہی نہیں دیتے. ہم سے پہلے کتنے لوگ چلے گئے. تو اللہ نوازنا چاہتے ہیں، اللہ نے اشارہ دے دیا. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس دولت کو کتنا سمیٹ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو بھی عمر میں برکت عطا فرمائے، اس کے گھر والے